السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر۔ اللہ کریم آپ کو سدا ایمان کی سلامتی، صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے، مفلسی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو، جب تک اپنے نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسرے صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا سوراخ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ دنیا کا نقصان اس نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ اگر آنکھ کی بنائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جس نے اپنا ناطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ انسان کا دل اور نظریں قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اولیاءوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ بے شک میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی ملے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئیں گے، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ بھلائی تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کرے، سہاروں کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6
رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتوں کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی کی حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر زندگی بھر صبح و شام اپنی نعمتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی بارش فرماتا رہے، آمین۔ شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ باتیں ضرور سکھائیں۔ نمبر 1، میاں بیوی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ نمبر 2، جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ نمبر 3، جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اولاد اللہ کی عطا تعالیٰ ہے، ان کا ساتھ اگر دیتا مل جائے ہے۔ تو شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزاریں۔ نمبر 6، سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 7، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کے خود صلح کر لو اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔